پر میرا سوال یہ ہے کہ جو عید کی نماز میں تکبیریں ہوتی ہیں ان کی کیا حکمت ہے؟ جی جو عید کی نماز میں تکبیریں ہوتی ہیں ان کی کیا حکمت ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے عید کی نماز میں؟ پھر کیا کریں اس کو؟ کیا حکمت ہے؟ جی ایک تو پہلی بات یہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہم نے کرنا ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو، اس لیے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، 7 دفعہ اور 5 دفعہ دوسری رکعت میں، ٹھیک. تو سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور اس کی بڑائی بیان کرو. ہاں السلام علیکم پیارے لیکن حضور. وہ ایک کسی نے بھیجا تھا پاکستان میں، جماعت اسلامی کے امیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے عید کی، اللہ اکبر 5 دفعہ کر کے، تو بجائے ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ کرنے کے وہیں سے سیدھے سجدے میں چلے گئے. پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سجدے میں پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. آدھے لوگ رکوع میں چلے گئے، آدھے لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ سجدے میں چلے گئے. عجیب پریشانی پیدا ہوئی ہے. پھر پیچھے سے آواز آئی، ایک کوئی شخص کہہ رہا ہے الرکوع والرکوع ہیں. پھر وہ صاحب کھڑے ہوئے، امام صاحب امیر جماعت اسلامی، پھر انہوں نے کھڑے ہو کے سجدے سے سر اٹھایا، رکوع میں چلے گئے ایک دم. حالانکہ تکبیریں 5 کہنے کے بعد ان کو ہاتھ باندھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، حدیث میں ہے. ٹھیک، سورہ فاتحہ تو بہرحال پڑھنی ہوتی ہے ہر نماز میں. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام دوسرے ماریہ تمہیں ہے. یہ کہو گی، پھر تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جب جو سورج کو گرہن لگتا ہے اس کی نماز جو ہوتی ہے خسوف، صلاۃ خسوف ہے، پڑھی ہے کبھی؟ اس میں اللہ، یہ تو ایک ہوتا ہے کہ رکوع 2 ہوتے ہیں. ایک نیت، پہلے کھڑے ہو سورہ فاتحہ پڑھو، سورت پڑھو کوئی، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورت پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر سمع اللہ کرو، پھر سجدے میں جاؤ. یہی وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا اظہار ہے ایسی حالات میں جب چاند گرہن لگ رہا ہو. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سکھایا.